بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح یہ ایک زبردست حقیقت ہے اور یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ صرف اللہ کی غلامی اختیار کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے یہ پیغام انسانیت تک ہر دور کے اندر پہنچایا، اور اس سلسلے کی آخری گھڑی آج سے 1500 سال پہلے مکہ کے اندر، اس ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رسالت کے لیے منتخب فرمایا، نبی بنایا، اور یہ آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی اور شریعت آنے والی نہیں ہے، کوئی اور کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ یہ آخری کتاب ہے قرآن حکیم، اور یہ آخری امت ہے۔ اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری اب اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، یہ دعوت کی، تبلیغ کی، کہ انسانیت تک یہ بات پہنچاؤ اور خود نمونہ بنو۔ اور یہی وہ چیز ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور کے اندر کہا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور خود پکے مومن ہو۔ یہ تین چیزیں ہیں تمہاری، اس وجہ سے تم امت وسط ہو، اس وجہ سے تم بہترین امت قرار دیے گئے ہو۔ اس کے علاوہ نہ علاقے کی وجہ سے، نہ مکی ہونے کی وجہ سے، نہ مدنی ہونے کی وجہ سے، اور نہ کوئی اور جو ہے نا معیار ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں صرف ایمان خالص معیار ہے، کہ جس طرح فرمایا تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک وہ پیارا ہے، اللہ کا محبوب وہ ہے، اور اللہ کے قریب وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی اللہ سے محبت کے ساتھ ڈرنے والا۔ جس طرح ایک فرما بردار غلام ہوتا ہے، پیار اور محبت کرنے والا اپنے آقا سے، وہ جو ڈرتا ہے وہ اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ میرا مالک کہیں میرے سے ناراض نہ ہو جائے، اور کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو۔ تو یہ دنیاوی لحاظ سے جو غلام ہوتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے۔ تو جو حقیقی غلام ہے اللہ تعالیٰ کے، انسان جو ہیں، یعنی ہم لوگ حقیقی غلام ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمیں کتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ، ہمیں کتنا زیادہ اعتماد ہونا چاہیے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ، اور ہم اللہ کے ساتھ محبت کریں، اور جو بھی اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے بندے نہیں ہیں، ہم ان سے بھی محبت کریں، اس وجہ سے کہ ہمارے اللہ کے یہ فرما بردار ہیں۔ تو جو ہماری محبت ہو وہ اللہ کے لیے ہو، اور اگر ہم کسی سے لڑائی جھگڑا کریں تو اللہ ہی کی وجہ سے کریں، کہ جس نے بھی ہمارے مالک اور خالق کے خلاف کوئی بات کہی ہے، یا کوئی اپنی چلا رہا، یا کسی اور کی کندھے کے اوپر یہ رکھ کے خدائی کسی اور کی مان رہا ہے، یا یہ، تو ایسے سارے لوگ ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں، اور ہماری یہ گویا جنگ ہے ان کے ساتھ، اور ہماری زندگی کا مشن یہی ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم لوگوں تک یہ دعوت پہنچائیں، ایمان کی دعوت، جس کو تبلیغ بھی کہتے ہیں۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے قوم کے اندر ایک ایسی جماعت ہے جس کو تبلیغی جماعت کے نام سے اس کا نام پڑ گیا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح کچھ لوگوں کے نام پڑ گئے، یہ جناب ولی اللہ ہیں جی، شاہ ولی اللہ ہیں جی، نام پڑ گئے، اور یہ جی غوث ہیں جی، یہ مشکل کشا ہیں جی، یہ حاجت روا ہیں جی، یہ مختار کل ہیں جی، اس طرح نام پڑ گئے جس طرح واقعی یہ ہیں۔ اسی طریقے سے تبلیغی جماعت نام پڑ گیا جیسے واقعی یہ تبلیغ کرتی ہے اللہ کے دین کو۔ یہ تبلیغ ضرور کرتے ہیں لیکن اللہ کا دین تبلیغ نہیں کرتے ہیں، خالص قرآن اور خالص حدیث، اور جو اللہ کی دعوت انبیاء کے ذریعے پھیلی، اس طرح یہ انبیاء والی دعوت نہیں ان کے پاس۔ کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں اپنے بزرگوں کا، جس طرح ان کے بانی اور جس طرح ان کے پوری جماعت اور مسلک تبلیغ کر رہی ہے نا، یہ وہ چیز تبلیغ کرتے ہیں، اپنے اکابرین کے فتوے اور نظریات اور عقائد کو تبلیغ کرتے ہیں۔ اور ثبوت کے طور پر ان کی یہ کتاب، جس کو تبلیغی نصاب کا نام دیا گیا تھا، اس کی عرصہ دراز تک یہ تبلیغی نصاب کے نام سے یہ کتاب چھپتی رہی۔ اور جب لوگوں نے اعتراضات بھی اٹھائے کہ دیکھو یہ جو تم تبلیغ کرتے ہو اس کے اندر تو شرکیہ واقعات بھی ہیں، کفریہ واقعات بھی ہیں،
اور انسانوں کو مشرک بنا دیتے ہیں، پھر تجدید گزار بناتے ہو، پھر ان کو جناب بستر بوریاں اٹھاتے ہو، کتنی تکلیفیں بھی اٹھاتا ہے، لیکن عقیدے میں شرک کی وجہ سے وہ جنت نہیں جا سکے گا، ہمیشہ کی آگ میں رہے گا۔ تو اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ تو کبھی کبھی یہ کہتے ہیں اچھا آپ وہ تبلیغ کو روکنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی تبلیغ 10 گنا زیادہ کر دو، اس سے 100 گنا 1000 لاکھوں گنا زیادہ کر دو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شرک نہ کرو، قرآن کی تبلیغ کرو، حدیث کی تبلیغ کرو، کبھی قرآن تو ہاتھ میں رکھ لیا کرو درس دینے کے لیے۔ پھر آگے سے کہتے ہیں نہیں جی اس میں بھی تو قرآن ہی ہے نا جی، حدیثیں بھی اسی میں، بھائی قرآن بھی ہے حدیثیں بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی ہے۔ تو یہ تو ایسی بات ہے کہ کسی کو زہر ملا، کوئی کھانا دیا جائے اور وہ آگے سے اعتراض کرے اور پتہ چل جائے کہ اس میں زہر ہے، تو ساتھ ہی کہوں بھائی ٹھیک تو کھانا بھی تو ہے نا جی، یہ دیکھنا کھیر بھی ہے، سوئیاں بھی ہیں، سالن کتنا اچھا پکا، بریانی کیسی زبردست خوشبو آ رہی ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اندر جو زہر ہے اس کا کیا بنے گا؟ کھانے کے بعد بندہ مرے گا۔ تو یہ معاملہ ہے کہ قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی ہے۔ تو اس کے لیے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، حالانکہ بے شمار واقعات ہیں، میں سارے اگر واقعات بیان کرنا شروع کر دوں تو 1 مہینے کا یہ کلپ بن جائے، لیکن ممکن نہیں ہے ایسا اتنے زیادہ، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ اور شروع میں زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں کہ جن کو بار بار پڑھو تاکہ تمہارا عقیدہ مضبوط رہے۔ دیکھیے وہ بھی کہتے ہیں تاکہ تمہارا یہ جو شرک والا عقیدہ بن جائے نا، یہ مضبوط رہنا چاہیے تاکہ تم کہیں سے تو پھرو نہیں۔ اور پھر یہاں تک انہوں نے دیباچے میں لکھ دیا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے معالج نے مجھے منع کیا تھا، دیکھنا کوئی دماغی کام نہ کرنا۔ تو اس وقت میں نے سوچا کہ اب کیا کروں؟ کہتے ہیں پھر میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ میں یہ کتاب لکھوں۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کتاب لکھنا تو سب سے بڑا دماغی کام ہوتا ہے۔ تو معالج نے منع کیا تھا، حکیم نے منع کیا تھا کہ تم بیمار ہو، مریض ہو، نہیں کرنا ہے، گڑبڑ کرو گے، لیکن اس کے بعد وہی کام کیا۔ ایک اور بھی ہمارے محمد حنیف صاحب ہیں، ان کو بھی ڈاکٹروں کے پورے پینل نے کہا تھا کہ دیکھنا اب آپ لکھنے کا کام نہ کریں، آپ کے اندر پیٹ جو خراب ہو رہا ہے اور ساری چیزیں بیٹھتے ہیں لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کے لکھنا شروع کر دیا، اور پھر وہ تباہی مچائی۔ انہوں نے بھی زکریا صاحب کی طرح اپنی تفسیر دعوت القرآن کے اندر جلد دوم کے اندر وہ شرک کے انجیکشن دے دیے، سورہ یوسف کی تفسیر کے اندر خاص کر، کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اندازہ لگائی کتنا بڑا الزام اس خاندان کے اوپر، مجاہدوں کے خاندان کے اوپر۔ حالانکہ وہ سجدہ شکر تھا جو ان مہربانیوں اور رحمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے اوپر رحمتیں کی۔ وہ سارا خاندان جب مصیبتیں ختم ہوئیں اور کہانی بالکل ختم ہو رہی ہے تو پورا کا پورا خاندان اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو گیا۔ لیکن جن کا چونکہ ایمان خراب ہے زکریا صاحب کی طرح، انہوں نے اس طرح شرک کے انجیکشن دیے۔ اسی طرح زکریا صاحب کی میں بات کروں، ان کا واقعہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ صدقہ کرنے والا آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا، اور ایک تبلیغی جماعت جا رہی تھی، تو وہاں جب انہوں نے قیام کیا تو وہ جو قبر کے مزار کے قریب ہی قیام تھا، تو رات کو اس قافلے میں ایک نوجوان کی خواب میں ایک بزرگ آئے اور کہا کہ تم اپنا بختی اونٹ مجھے بیچنا چاہتے ہو، اور میرے پاس یعنی یہ جو تمہارا عام اونٹ ہے یہ بیچنا چاہتے ہو، میرے پاس بختی ہے، تبادلہ کر لو۔ تو اس نے کہا کرو جی۔ تو پھر اس کے بعد قافلے والوں نے ایک دم دیکھا کہ وہ اونٹ نہر ہوا ہے اور خون جاری ہے، تو سب نے کہا کہ یہ تو اب نہیں بچے گا۔ پھر اس کو شریعت کے مطابق ذبح بھی کر دیا، گوشت کاٹا، سب قافلے والوں نے مزے سے مل کے کھایا، اونٹ کھایا۔ اس کے بعد آگے چلے صبح، اور آگے سے ایک نوجوان بختی اونٹ کے اوپر دوڑا چلا آ رہا ہے اور نام لے رہا ہے اس آدمی میں، یہ کون آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا یہ نام ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا آپ نے کسی سے اونٹ کوئی تبادلہ کیا؟ اس نے کہا ہاں خواب میں آج معاملہ ہوا تھا۔ ان کا ہاں وہ میرے والد محترم تھے، اس کے بعد میرے پاس خواب میں آئے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ یہ جو بختی اونٹ جو ہے وراثت میں چھوڑ کے مرا ہوں، ہے تو تمہارا، نہ دینا چاہو تو زور بھی نہیں ہے، لیکن اگر تم میرے فرما بردار بیٹے ہو تو یہ اونٹ لے جاؤ، اور فلاں جگہ قافلہ تمہیں ملے گا، اس کے اندر اس شخص نامی ہے، کیونکہ ان کا اونٹ میں نے انہی کو کھلا دیا ہے اور تبادلے کا میں نے عہد کیا ہے، تو لہٰذا یہ اپنا اونٹ لو اور میں جا رہا ہوں۔ تو اندازہ لگائیے اس واقعے کے بعد زکریا صاحب لکھتے ہیں ان کی ضمیر نے کچوکا لگایا ان کو کہ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کہ مرنے کے بعد حضرت نے اونٹ کیسے ذبح کر دیا، لیکن عالم ارواح میں ایسے واقعات ممکن ہیں،
غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ایک پھر کچوکا اس کو لگایا تھا کہ دیکھو کتنی بڑی بات کر رہے ہو، مرنے کے بعد انسان اپنے منہ سے مکھیاں نہیں اڑا سکتا ہے، تو تم کیا یہ اونٹ ذبح کروا رہے ہو؟ اور یہ بتائیے عالم الغیب بنا دیا کہ قافلہ بھی آیا ہوا ہے، اس کے اندر نام معلوم ہے حضرت صاحب کو، پھر حضرت صاحب گھر میں جا کے بیٹے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، سارے کام بات تو کر رہے ہیں، تو بتائیے اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ قبر پرستی اور کیا ہوگی؟ جب قبروں کے اوپر مزاروں کے اوپر لوگ جائیں گے تو ان کا یہ عقیدہ جب ہوگا کہ بابا جی مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں، تب کیا بابا جی تو میرے پہچان رہے ہیں، تو وہ تو جا کے پکاریں گے، کم از کم اتنی بات تو ضرور کہیں گے کہ بابا جی یہ میری بات اللہ تک پہنچا دو۔ تو یہی تو شرک تھا مشرکین مکہ کا۔ تو زکریا صاحب نے ایک روشنی کی کرن جو نکل سکتی تھی، ہو سکتا ہے یہ جو جال انہوں نے شرک کا بچھایا اس کے اندر کوئی ایک بٹیرا نکل جائے تو اس کو بھی پکڑنا بھی ضروری ہے، اسی لیے کہتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے، ورنہ اکثریت کے تو ذہن میں بھی یہ نہیں آئے گا، فوراً یہ واقعہ سننے کے بعد سبحان اللہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں محبت کی وجہ سے۔ لیکن ممکن ہے کوئی کروڑوں خربوں میں کوئی ایک ہو جو یہ اس کے ذہن میں آ جائے تو وہ تو شرک سے بچ جائے گا، اس کو بھی پکڑنا ضروری ہے۔ تو یہ جواب دے دیا کہ عالم ارواح میں ایسے واقعات ممکن ہیں۔ عالم ارواح، وہ اللہ کے بندو اصلی اونٹ کھا گئے، پورا کا پورا یہ عالم ارواح تھا، تو اس طرح انہوں نے شرک پھیلایا اور اس طریقے سے شرک کی تھپکیاں دی انہوں نے اللہ کے بندوں۔ تو یہ تبلیغ ان کی ہو رہی ہے بھائی، سارے واقعات اسی طریقے، ایک سے ایک عجیب واقعہ، ایک سے عجیب اسی طرح کے شرک کے واقعات۔ تو مل اللہ، توبہ کرو، معافی مانگو۔ کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھی ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ واقعات اب ہم نے نئے ایڈیشن کے اندر سے یہ واقعات نکال دیے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں دیکھو شرک تو انسان کو ہمیشہ کی آگ میں رکھے گا، اور جن کا شرک ثابت ہے اب وہ رحمت اللہ علیہ نہیں رہے ہیں، تو یہ واقعات تو آپ نے کتاب سے نکال دیے، اب زکریا صاحب کو جہنم سے کیسے نکالو گے؟ اور جو بڑے بڑے جتنے اکابرین اس کو صحیح مانتے ہوئے اس شرک کو پھیلاتے رہے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کو کیسے جہنم سے نکالو گے؟ تو اس کے بعد کہتے ہیں تم بزرگوں کو نہیں مانتے ہو۔ بتاؤ یہ بزرگ ہوتے ہیں جو شرک اور کفر پھیلائیں، شرک کے نعرے لگوائیں، پوری قوم کو مشرک بنا دیں؟ ان کی رگوں کے اندر ان نمازیوں کو، ان تہجد گزاروں کو کتنے ہیں جہاد کرنے والے، کتنے ہیں سخی اور سخاوت کرنے والے، اور اتنی زیادہ وہ دین کی باتیں کرنے والے، اخلاق والے، کہتے ہیں پھر ان کو کچھ نہ کہو، کیا پتا مرنے سے ایک سیکنڈ پہلے توبہ کر کے مرے ہوں۔ تو یہ فلسفہ پھر بتائیے، پھر قرآن تو کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، جو اگر احساس ہو جائے کسی عالم دین کو تو اس کا مطلب ہے توبہ کرے، اصلاح کرے اور بیان کرے، تاکہ لوگوں کو بتائے کہ یہ دیکھو میں یہ جو کچھ شرک اور کفر پھیلاتا رہا ہوں، یہ میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، بھائیو تم بھی مجھے معاف کرو اور سختی نہ کرو، میں مولویوں اور پیروں کے چکر میں آ کے یہ اوپر سے جو عقائد مشرکانہ چلے آ رہے تھے میرا بھی دماغ بن گیا تھا اور میں بھی یہی کرتا رہا ہوں، تو یہ سارے کریں، سب اس کا یہی معاملہ ہے، یہ صرف زکریا صاحب کا معاملہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ غنیت الطالبین پڑھیں، انفاس العارفین پڑھیں ان کی، اور کشف المحجوب پڑھیں، مجدد الافسانی کے یہ مکتوبات پڑھیں، کوئی ہے جو اس شرک سے بچا ہوا ہو، اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، ابو العلا کو پڑھیں، کہیں نہ کہیں شرک کے ان کے اندر جراثیم موجود ہیں، اور یہ کسی میں کم اور کسی میں زیادہ۔ تو اللہ کے بندو یہ ہے مسئلہ، تبلیغ کرو لیکن حق بات کی تبلیغ کرو، وتواصوا بالحق اللہ نے کہا ہے۔ آج جو اٹھتا ہے اپنی چیز کو ہی کہتا ہے حق کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، حتیٰ کہ سیاسی لوگ بھی فریب کار اسی انداز سے ان مولویوں سے یہ چیزیں سیکھ گئے ہیں۔ عمران خان بھی بہت زیادہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، حق کا ساتھ دو، اپنے ووٹ مانگ رہا کہتا حق کا ساتھ دو۔ وہ جمہوریت کا سارا نظام مشرکانہ نظام ہے، اور آپ کے اندر تو ویسے بھی بہت شرک ہے، آپ تو مزاروں کے اوپر جا کے سجدہ کرنے والے، چوکھٹوں کو چومنے والے اور امام ضامن بندنے والے ہیں، یا علی مدد کا پٹا اپنے بازو پر بندوایا ہے، اور اس کے بعد مشرکانہ قوالیوں کے اوپر آپ جھومتے ہیں کہ او لال میری لجپال اور علی دا پہلا نمبر، اور سارے مشرکانہ چیزیں اور مسل کی چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں۔ تو بتاؤ کس طرح آپ مدینہ ریاست بناؤ گے؟ آپ تو نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور آپ کو اقتدار جب اصلی بڑا اقتدار کبھی مل بھی گیا جس میں آپ رونا روتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے، اندازہ کہ وزیر اعظم کیا ہے میرے پاس اختیارات نہیں تھے، تو اس سے بڑا کوئی جھوٹ اور فراڈ اور لطیفہ ہو سکتا ہے؟ اور بالفرض اس طرح کا اقتدار آپ کو مل بھی جائے جس طرح آپ چاہتے ہیں مکمل اختیارات کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ مزار بنوائیں گے نا، سجدے کریں گے، خود بھی کریں گے اور لوگوں سے بھی کروائیں گے، خود بھی جھکیں گے اور اپنی قوم کو بھی جھکائیں گے، اور آپ کا یہ نعرہ بالکل باطل ثابت ہو جائے گا کہ نہ میں خود کسی کے سامنے جھکتا ہوں، نہ کسی قوم کو، جو اپنی قوم کو نہیں جھکنے دوں گا۔ نہیں،
آپ جھکتے ہیں مزار کے سامنے. یہ گبرو سر خود بخود جھک جاتا ہے، چونکہ دماغ میں شرک ہے، رگوں میں خون میں شرک دوڑ رہا ہے. سارے اسی طرح ہیں، چاہے فضل الرحمان ہوں، چاہے تقی عثمانی ہوں، چاہے یہ طاہر القادری ہوں، چاہے یہ طارق جمیل ہوں، ایک سے ایک بڑھ کر شرک کا دائی ہے، ایک سے ایک شرک کی حمایت کرنے والے. تو اللہ کے بندو یہ معاملہ ہے. تو یہ تبلیغ، یہ امت مسلمہ کے اوپر تبلیغ ہے. جو سچے امتی ہیں نبی علیہ السلام کے، چاہے تھوڑے ہوں، وہی ایک اللہ کی جماعت ہے جس کا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے، نہ بریلویت سے تعلق ہے، نہ دیوبندیت سے تعلق ہے، نہ اہل حدیثیت سے، نہ سلفیت سے، نہ صوفیزم سے، تصوف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یقین کیجئے. بلکہ ان سے ہم بالکل بیزار ہیں، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. نہ براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. اسی طرح جس طرح نبی علیہ السلام نے جو ہے بیزاری کا اعلان کیا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اوپر چلتے ہوئے قوم سے، میں بالکل بیزار ہوں تم سے اور تمہارے اکابرین سے جو شرک و کفر کے دائی یہ رہے ہیں. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، میرا اندر سے بغض ہے ایک. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک جب تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، ایک اللہ پر ایمان لاؤ کہ وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ اجر روا ہے، وہ غریب نواز، وہ عالم الغیب ہے، اور اس کو پکارنا ہے بغیر واسطے وسیلے کے، بغیر واسطے وسیلے کے. وہ شرک سے زیادہ قریب ہے، دل کے وسوسے وہ جانتا ہے، صرف اس کو رکوع ہیں، صرف اس کو سجدے ہیں. بس یہ بات مانتے ہو تو پھر تم اللہ کے ہاں مسلمان ہو، مسلم ہو. لیکن اگر یہ بات نہیں مانتے ہو تو پھر تم کچرا ہو، کچرا ہو. پھر تم امت مسلمہ اور بہترین امت نہیں بلکہ بدترین لوگ ہو، اسفل السافلین ہو، اور تمہیں پھر ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا. تبلیغوں کے باوجود، جہاد کے باوجود، تہجد گزاریوں کے باوجود، عمرے کرنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، اور صدقہ خیرات کرنے کے باوجود، اچھے اخلاق کے باوجود تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، کیونکہ تمہیں اللہ کی کتاب کے اوپر یقین ہی نہیں ہے. اللہ کی کتاب جس چیز کو شرک کہتی ہے، تم کہتے ہو کیا پتہ نہ ہی ہو، کیا پتہ ہی، اور تم ماننے کے لیے تیار ہو. کبھی کسی مشرک قوم نے اپنا شرک مانا ہے؟ کبھی کسی عالم دین نے کہا کہ ہاں میں شرک پھیلا رہا ہوں؟ یہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو خیر خواہی کی وجہ سے آتا ہے. یہی معاملہ آج ان مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. میں خیر خواہی کے ساتھ یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کا بھائی ہوں، میں آرمی افسر ہوں، الحمدللہ 7 پنجاب ریجمنٹ سے ریٹائر ہوا ہوں، اور اسی دین کی بات کے اوپر میں نے 38 سال پہلے یہی ایمان عقیدے کی باتیں وہاں بھی بیان کی تھی. کاش اس وقت یہ بات مان لیتی ہے فوج پاکستان میری. آج دنیا کا نقشہ تبدیل ہوتا ہے، یقین کیجیے. جب کبھی خیر ہوگی اسی انداز سے ہوگی. یہ یونیک سولوشن ہے جو میں نے پیش کیا ہے قرآن و حدیث کے مطابق. جب تک ایمان عقیدے کی، اور یہ میری بات نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پچھلی قوموں کی اصلاح ہوئی ہے. آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اسی طریقے سے ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں. تو یہ بات میرے دل میں اتر گئی کہ ہم اس طرح اصلاح کیوں نہیں کر رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بڑی بڑی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، بڑے بڑے دوسرے ملکوں کے مثالیں دی جاتی ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ کی اور کبھی جاپان کی اور کبھی فرانس کی اور کبھی امریکہ کی اور روس اور چائنا کے طرز کی وہ انداز اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اور پھر یہ سب کچھ کر کے کہتے پھر مدینہ ریاست بنا دیں گے. واہ کیا بات ہے ان کی، کیا بات ہے ان کی، کیا دماغ ہے ان کا. یہ سر پھرے، ان کو کب ہوش آئے گی. للہ عوام ان کے پیچھے نہ بھاگو. یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیں گے. اس کے بعد وہاں جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ رہنا پڑے گا. ان کے ساتھ چیخو گے، چلاؤ گے اور واپس نہیں آؤ گے. بچے گا وہ جو آج مرنے سے پہلے توبہ کر رہے. للہ توبہ کرو، ایمان خالص کی طرف واپس لوٹو میرے پیارے بھائیوں.